السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے پڑھنا ہے اندیکھا خواب کی ایپیسوڈ 2 بائی سمن وحید. تو کس نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندیکھا خواب. کمرے میں چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. کمرے میں فل سپیڈ پر چلتے پنکھے کی مخصوص آواز گونج رہی تھی. یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا. وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی نوٹ بک پر جھکی مصروف سے انداز میں اپنا پریکٹیکل کا کام ختم کر رہی تھی. سیاہ گھنگریالی بالوں کی لٹ اس کی نوٹ بک کو چھو رہی تھی. بالوں کو لاپرواہ سے جوڑے میں مقید کیے وہ ارد گرد سے بیگانی اپنے کام میں مگن تھی. کچھ دیر پہلے ہی اس کے گھر اپنے بابا سے بات ہوئی تھی جو بے صبری سے اس کی واپسی کے منتظر تھے. اتنی ہی بے صبری سے اسرا بھی اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی تھی. کل آخری پریکٹیکل دینے کے دن وہ پورے ایک ہفتے کے لیے گھر جانے والی تھی. اسرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اسے اس کی روم میٹ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی. یار اسرا، لائٹ آف کر دو، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کر کام کر لینا، میرے سر میں بہت درد ہے. دانیہ نے تکے سے سر اٹھا کر جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا. کیا ہوا تمہارا سر درد ابھی تک صحیح نہیں ہوا؟ میں نے شام میں بھی تم سے کہا تھا کہ دوا لے لو، مگر جب تک کوئی تمہارے ہاتھ میں لا کر دوا نہ تھمائے تمہارے بھی حلق سے نہیں اترتی. اسرا اس کی بات سن کر ناراض ہوئی تھی. الماری کی طرف گئی تھی، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے سر درد کی دوا نکال کر اسے دی تھی اور ساتھ پانی کا گلاس. دانیہ نے اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر جھٹ سے دوا کھا لی تھی اور ایک بار پھر التجائی انداز میں لائٹ آف کرنے کی طرف اشارہ کیا. اسرا ٹیبل لیپ ٹاپ کی روشنی میں پڑھ رہی تھی جبکہ کمرے کی مین لائٹس تو آف تھیں. اس کے دوبارہ کہنے پر اسرا نے 10 منٹ کا کہہ کر جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی. اسے لیٹے بھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اس کے موبائل پر ایک بار پھر سے میسج آیا. اسرا کافی دیر سے اس کے میسج اگنور کر رہی تھی. وہ جواب ہی کہاں دیتی تھی اس کی کسی بات کا. اسکرین پر اس کا 10واں میسج دیکھ کر اسرا نے ایک سانس خارج کی اور اس کا ان باکس کھولا. حازم آن لائن ہی تھا. حازم بھائی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ سکتی ہوں. آپ بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں، پلیز یہ بات اب دوبارہ مت دہرائیے گا. اللہ حافظ. مناسب الفاظ میں انکار کر کے اس نے گویا اس کے سبھی میسیجز کا جواب ایک ہی میسج میں دے دیا تھا. اسرا موبائل آف کر کے رکھنے ہی لگی تھی جب حازم کا فوراً میسج آیا. اوکے اسرا، جیسے تمہاری خوشی، گڈ نائٹ. حازم کا میسج پڑھ کر اسرا نے بغیر کوئی جواب دیے موبائل سائڈ پر رکھ دیا. حازم اسے کبھی اتنا مختصر میسج نہ کرتا اگر اسرا اسے بھائی نہ کہتی. ہمیشہ کی طرح اب بھی اسرا نے بھائی کہہ کر جان بوجھ کر اس کا موڈ خراب کیا تھا تاکہ وہ اس سے مزید بات نہ کرے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا. وہ حازم کی اتنی پرواہ کے پیچھے جب وجہ خوب جانتی تھی مگر وہ اسے آج تک اگنور ہی کرتی آئی تھی. وجہ اس کی منزل تھی جس میں حازم کہیں نہیں تھا. اسے اپنے خیالوں سے جھڑکتے ہوئے وہ ایک بار پھر جاگتی آنکھوں سے خواب بننے لگی تھی. بس اللہ تعالیٰ یہ وقت جلدی سے گزر جائے اور میرے خوابوں کو ان کی تعبیر مل جائے. مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے. اسرا نے ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کر کے دعا کی تھی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کی. جلدی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی. خواب کا حقیقت سے تعلق بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کا اپنے آپ سے. جتنا مضبوط تعلق ہماری ذات سے ہوگا اتنا ہی منزل تک پہنچنا آسان ہوگا. اپنے آپ پر یقین اور مستقل محنت انسان کو اپنے خوابوں کی تعبیر تک پہنچا دیتی ہے. ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے. سب خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. رمیسا بیگم وقفے وقفے سے اپنے دونوں بیٹوں کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھ رہی تھی. ناشتے کے دوران حاشر ہی چپٹ چپٹ باتیں کر رہا تھا جبکہ ساحر کو خاموشی سے کھانا کھانے کی عادت تھی. نہ ہی اسے کھانے کے دوران بولنا پسند تھا اور نہ ہی کسی اور کا گفتگو کرنا. حاشر کو وہ کوئی 1000 دفعہ ٹوک چکا تھا مگر وہ عادت سے مجبور تھا. حاشر تو رمیسا بیگم سے سہیلیوں کی طرح گفتگو کرتا تھا. گھر کے معاملات میں اسے خاصی دلچسپی تھی اس لیے ساحر اسے کہنا چھوڑ چکا تھا. ساحر نے جیسے ہی اپنا ناشتہ مکمل کیا تو حاشر اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گلا کھنکار کر اس کی طرف متوجہ ہوا. بھائی آج آپ کا آف ہے؟ حاشر نے چہرے پر خوشگوار تاثرات لاتے ہوئے یونیفارم میں ملبوس تیار بیٹھے ساحر کو دیکھ کر پوچھا. مجھے چھٹی کے دن گھر میں یونیفارم پہن کر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں. ساحر نے اس کی بے تکی بات پر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا. سنہری آنکھوں میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا. اس کی بات سے حاشر نے اپنے کان کی لو سلائی تھی. اسے فوراً ہی اپنے بے تکے سوال کا احساس ہوا. رمیسا بیگم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی. وہ ایکچولی بھائی میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ آج شام میں تھوڑی دیر کے لیے آفس آ جاتے ہیں. ایک بہت اہم کانٹریکٹ سائن کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ان سے مل لیں، پھر ذرا مجھے تسلی رہے گی. حاشر نے اپنی پریشانی بتائی. وہ نئے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے یا کوئی بڑا کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا جاتا تھا. وہ خود کو ساحر جتنا قابل نہیں سمجھتا تھا تبھی ہر بار اس سے رائے اور اس کی مدد اسے درکار ہوتی تھی. بزنس میرا ڈپارٹمنٹ تو نہیں، تم جانو اور تمہارے کام جانے.
साहिर ने अपनी मजबूत कोहनी डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उसे देखा, जो उसे 1 साल छोटा था, जबकि कद काठ में वो तकरीबन उसके जैसा था। साहिर को हमेशा हाशिर में अपने बाबा की शबिया नजर आती थी। उसके बाबा एक मजबूत, बाएतमाद और बेहतरीन बिजनेसमैन थे। साहिर को हाशिर का घबराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उसे अपने बाबा की तरह कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहता था। भाई प्लीज यार, थोड़ी सी हेल्प कर दें, हाशिर ने रोनी सूरत बनाकर कहा। मुझे बिजनेस छोड़े 3 साल हो चुके हैं। इस बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर अब तुम जानते हो, इसलिए मुझे उससे दूर ही रखो। वैसे भी मेरा आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरने वाला है। साहिर ने भरपूर संजीदगी से एक नज़र अपने मोबाइल पर डालकर सरसरी सौसे देखते हुए बताया। मैंने बिजनेस करना आप ही से तो सीखा है, और उस्ताद अपना दिया हुआ इल्म कभी नहीं भूलता। हाशिर पसर था। रुमैसा बेगम नाश्ता मुकम्मल कर चुकी थी और चाय का कप हाथों में थामे अपने नौजवान बेटों को देख रही थी, जो कि उनका गुरूर थे। हाशिर, खुद पर एतमाद करना सीखो। पिछले 3 साल से तुमने अपनी बेशुमार मेहनत से बाबा के बिजनेस का नाम बढ़ाया है, कभी डाउन नहीं होने दिया। फिर क्यों तुम हर बात कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले यूं बच्चों की तरह बिहेव करते हो? अपने अंदर से नाकामी का डर निकल कर काम करोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। माइंड इट। साहिर ने संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जिस पर उसकी बात से हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो उसकी बात सुनकर सर को खम देकर मुस्कुराया था। साहिर उसकी मदद नहीं किया करता था, मगर अपनी बातों से उसे इतनी ताकत जरूर दे दिया करता था कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दे देता। अब जाने क्यों हाशिर को अपने सारे खदशे कमजोर से लगे। रुमैसा बेगम साहिर की बातों पर मुस्कुरा दी। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। हाशिर को मुतमईन करके वो रुमैसा बेगम की तरफ मुतवज्जह हुआ था और हमेशा की तरह घर से निकलने से पहले मुद्दबाना अंदाज में झुककर उनका हाथ अपने लबों से लगाया था। साहिर के इस अमल में रुमैसा बेगम के लिए बेतहाशा अकीदत, मोहब्बत और एहतराम झलकता था। रुमैसा बेगम ने उसके अंदाज पर हमेशा की तरह सरशार होकर उसकी पेशानी चूमी थी और ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। ये उनके रोज का मामूल था। वो इस पर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करके उसे ड्यूटी पर जाने देती थी, जिस पर साहिर अपनी माँ की मोहब्बतों पर मुस्कुरा देता। जाओ बेटा, अल्लाह की मान में, और सुनो, शाम को जल्दी घर आ जाना। मेरी एक दोस्त की फैमिली को मैंने डिनर पर इनवाइट किया है, उन्हें तुमसे मिलवाना है, इसलिए वक्त पर घर आ जाना। वो जाने के लिए खड़ा था जब रुमैसा बेगम ने उसके रूबरू खड़े होते हुए उसकी कैप को सर पर दुरुस्त करते हुए कहा। साहिर समेत हाशिर भी उनकी दोस्त की आमद का मकसद बखूबी जानते थे, इसलिए साहिर महज इस बात में सर हिलाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वो घर से निकलते हुए कोई बहस नहीं किया करता था, जबकि हाशिर तो रोज की तरह बैठा माँ बेटे का लाड प्यार देख रहा था। रुमैसा बेगम के अपनी तरफ मुतवज्जा होते ही शिकवा करना नजरों से उन्हें देखने लगा। सही है माँ साहब, बंदा जो भी हो घर में छोटा ना हो। सारा प्यार तो माँ बाप का ये पहले बच्चा ले जाता है, जबकि हम छोटे तो बस मुंह देखते रह जाते हैं। हाशिर ने मुंह बसूर कर रोजाना किए जाने वाले शिकवा वही मखसूस अंदाज में दोहराया। माँ के लिए सब बच्चे ही बराबर होते हैं। तुमने तो 5 बजे ऑफिस से आ जाना होता है, साहिर रात के घर लौटता है, बस इसीलिए उसकी थोड़ी फिक्र रहती है। ऊपर से उसकी जॉब इतनी टफ है, हर वक्त जान का एक धड़का लगा रहता है। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रुमैसा बेगम के लहजे में फिक्र थी। आमीन। अच्छा ये तो बताएंगे, जो आपकी दोस्त आ रही है साहिर भाई से मिलने, उसके पीछे मामला क्या है? मैं भी तो हूँ, कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? हाशिर ने आखिर पर मुंह बशूर कर कहा, जबकि पहली बात पर उसका अंदाज मुतजस्सिस था। बस मैंने इस घर में बहू लाने का फैसला कर लिया है। तुम दोनों तो चले जाते हो, पीछे मैं अकेली होती हूँ। कम से कम कोई तो होगा मुझसे बात करने वाला। साहिर की एक नहीं चलेगी, इस बार आलिया से उसकी बात पक्की करके रहूंगी। रुमैसा बेगम अपने फैसले पर पसंद नजर आती थी। यानी घर में फिर से बहस छिड़ने वाली है। वैसे आप मेरी बात माने ना तो भाई की बजाय मेरी शादी करवा दें। भाई ने आपको भर से बातों में उलझा कर 1 साल का वक्त ले लेना है, तो इससे बेहतर है आप मुझ गरीब पर नजरसानी कर दें। हाशिर ने टेबल पर आगे को झुकते हुए खासतन दोस्तों की तरह मशवरा देते हुए कहा। शर्म तो नहीं आती हाशिर तुम्हें? बजाय इसके कि भाई को मनाओ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। रुमैसा बेगम ने उसे शर्मिंदा करना चाहा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगी। इसमें शर्म वाली क्या बात है? आपके बड़े बेटे ने तो मानना ही नहीं, और आपको अपनी बोरियत दूर करने के लिए बहू चाहिए, तो मैं आपकी खातिर दे रहा हूँ ना कुर्बानी, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं शादी का। ये सब तो मैं आपकी खुशी की खातिर कह रहा हूँ। हाशिर ने 1 मिनट में बात बदली थी और पर और शक्कर पर पल में ऐसी मासूमियत सजाई जैसे वो कह रहा हो, बिल्कुल वही सच है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, पर मुझे तुमसे कोई कुर्बानी नहीं चाहिए। जाकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो, तुम लेट हो रहे हो। एक बार मेरी कान खोल कर सुन लो, अगले 3 साल तक मेरा तुम्हारी शादी करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए मेरा बेटा अपना काम पर ध्यान दो। रुमैसा बेगम ने भी उसी के अंदाज में उसे प्यार से पिचकारते हुए उसका गाल थपथपा कर कहा और किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि हाशिर बेचारा तो 3 साल का सुनकर ही सदमे में जा चुका था। वो वहीं बैठा था जब रुमैसा बेगम किचन से वापस आती दिखाई दी। चलें फिर मंगनी ही करवा दें, हाशिर ने आंखें टपटपाते हुए उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा।
حاشر تم جا رہے ہو، تیار ہونے یا رات کو تمہاری ساحر سے شکایت کروں؟ اور میسا بیگم نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں یار، آپ تو سیریس ہو جاتی ہیں، اور میں بھائی سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ بھائی ہے میرا، کچھ جلاد تھوڑی ہے جس سے میں ڈروں۔ یہ الگ بات تھی کہ ساحر کا نام لینے سے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اسے ڈرتا بالکل نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنی بات کہتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور میسا بیگم کے پاس اس کی پٹر پٹر چلتی زبان بند کروانے کا یہی حل تھا جو کہ ہمیشہ کام دیا جاتا تھا۔ ساحر کی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کا روب تھا کہ حاشر بھی اس کے موڈ کے حساب سے ہی اس کے ساتھ فری ہوتا تھا، ورنہ تو ساحر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بڑے تمیز کے دائرے میں رہتا تھا۔ آج حاشر کو لیٹ آفس جانا تھا، اس لیے وہ ابھی تک بیٹھا رمیسا بیگم کو تنگ کر رہا تھا، ورنہ وہ ناشتہ کرتے ہی اٹھ جاتا تھا، جبکہ یہ تنگ کرنے والا کام وہ آفس سے آ کر کیا کرتا تھا۔ اسرار صاحب کو اللہ نے دنیا جہان کی ہر دولت سے نوازا تھا۔ ان کا کاروبار شہر بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اسرار علی کے 3 بچے تھے، زیمل اور ساحر، دونوں جڑواں تھے، جبکہ حاشر ان سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ساحر زیمل سے کچھ منٹ بڑا تھا۔ زیمل شروع سے ہی بہت صابر اور گھر بھر کی لاڈلی رہی تھی، جبکہ ساحر بچپن ہی سے سنجیدہ تھا، بہت کم لوگوں سے گلتا ملتا تھا، وہ بچپن ہی سے ریزرو رہا تھا، جبکہ حاشر تو اسکول سے ہی بے تحاشا دوست بناتا آیا تھا۔ وجہ اس کا باتونی ہونا تھا۔ ساحر کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، وہ اپنی یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ ساحر نے CA کیا ہوا تھا، جبکہ حاشر اور زیمل پڑھائی میں نارمل ہی تھے۔ ساحر نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد اپنے شوق سے پولیس فورس جوائن کی تھی، جس پر رمیسا بیگم کے اور کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اسرار صاحب نے اس کے انتخاب پر اس کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ پولیس فورس جوائن کرنا اس کا خواب تھا۔ اسے ابھی پولیس فورس جوائن کیے 1 ہی سال گزرا تھا جب ایک روز اسرار صاحب کی گاڑی کا ایک ٹرک سے بہت بڑا تصادم ہوا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اسرار صاحب اس حادثے کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ وہ دن، وہ لمحے ساحر کی زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ وہ وقت اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس دن ساحر کو لگا تھا جیسے اس کے بابا اپنے ساتھ ساتھ اس کی ساری خوشیاں بھی لے گئے۔ اس کا اپنا بابا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ اپنے سارے دن کی روٹین، اپنے پورے دن کی آپ بیتی وہ انہیں سنائے بغیر نہیں سوتا تھا، مگر اس رات وہ نہیں سویا تھا۔ اس رات کے بعد سے وہ کبھی سکون کی نیند سو ہی نہیں پایا تھا۔ رمیسا بیگم سے بھی کبھی اس نے اپنے دل کی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید اپنے کھول میں قید ہوتا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اپنی ماں، بہن اور بھائی تک محدود کر لیا تھا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اپنی ذات کو، اپنی ذاتی خواہشات کو اپنے اندر ہی کہیں دفن کر دیا تھا۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد اس نے 1 سال تک بہت کڑا وقت دیکھا۔ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بابا کے بزنس کو بھی دیکھتا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا۔ اس کے شب و روز سخت محنت میں گزرتے تھے۔ رمیسا بیگم کو اور حاشر کو اس نے ہی سنبھالا تھا۔ اپنے بابا کے بزنس کو اس نے ڈوبنے نہیں دیا تھا، جبکہ حاشر تب اتنا میچور نہیں تھا۔ حاشر کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے حاشر کی خواہش پر سارا آفس اس کے سپرد کر دیا تھا اور اسے کام سکھایا، جسے وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ اس کے بابا کے بہت سے دوست تھے۔ رافع بھی انہی دوستوں میں سے ایک کا بیٹا تھا، جو کہ حاشر کا ہم عمر تھا، اور اس سے دوستی بھی کافی اچھی تھی۔ رافع رمیسا بیگم کے دور کے کزن کا بیٹا بھی تھا۔ اسرار صاحب کی ڈیتھ کے بعد رافع کے فادر نے اپنا سارا کاروبار دبئی میں سیٹ کر لیا تھا، جبکہ رافع نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ساحر سے بہت متاثر تھا۔ ساحر اس کا آئیڈیل تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ وہ ہر وقت ساحر کے قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے ساحر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، جبکہ اس کا سارا بچپن انہی کے گھر میں گزرا تھا۔ رافع یہاں اکیلا ایک علیحدہ فلیٹ میں رہتا تھا۔ ویسے تو اس کے اور بھی رشتہ دار تھے یہاں، مگر وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ رمیسا بیگم نے اسے کئی بار یہاں شفٹ ہونے کو کہا، مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ بہت بڑی تھی، جسے رافع کے دل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ زیمل کی شادی اسرار صاحب نے آج سے 5 سال پہلے اپنے دوست کے بے جا اصرار پر ان کے بیٹے عاطف سے دھوم دھام سے کی تھی۔ زیمل نے MA کے پیپرز بھی شادی کے بعد ہی دیے تھے۔ عاطف اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا۔ عاطف کے خاندان میں اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ کام کے سلسلے میں باہر ہوتا تھا، جبکہ اس کی فیملی یہاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک بڑی بہن فارحہ آپا جو کہ اسی شہر میں رہتی تھی۔ اس کے بعد عاطف تھا، اور اسے چھوٹی بہن فریحہ تھی جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عاطف کے والد کا انتقال اس کی شادی کے 3 سال بعد ہوا تھا۔ اب وہ اپنی ماں اور باقی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ ان کے گھر میں پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ عاطف کا رویہ زیمل کے ساتھ اپنی شادی سے پہلے 3 سال تک تو بہت اچھا رہا، پھر اس کا باہر ملک کام کے سلسلے میں آنا جانا بڑھ گیا۔ کام کے سلسلے میں رنگ برنگی عورتوں سے ملتے ہوئے گویا اس کی زیمل میں دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ جانے اس کی زیمل سے محبت وقتی اٹریکشن تھی یا کیا تھا، جس کے باعث اس نے کافی ضد کر کے اپنے گھر والوں کو منا کر اس سے شادی کی تھی، اور اب وہ یکسر ہی بدل گیا تھا۔
اب تو صرف عاطف کی طرف سے زیمل کے لیے بیزاریت بچی تھی۔ وہ صرف حنان کی وجہ سے زیمل کا لحاظ کرتا تھا، ورنہ زیمل سے محبت تو جانے کب کی ختم ہو چکی تھی۔ وہی اس کی ماں جو اس کی زیمل سے شادی پر کچھ خاص خوش نہ تھی، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے اس وقت خاموش رہی تھی۔ انہیں اب موقع مل گیا تھا زیمل کو ستانے کا، اور زیمل وہ تو عاطف سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا اور اس کے گھر والوں کا ہر ستم خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ وہ اس کے رویے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی تھی، مگر نظر سب کو آتا تھا۔ اگر وہ خاموش ہے صرف ایک لحاظ کی دوار آڑے آ جاتی تھی، ورنہ ساحر تو اکثر بغیر کسی مروت کے سیدھا عاطف سے سوال بھی کر جاتا تھا، جس سے زیمل کی جان پر بناتی تھی۔ عاطف ساحر سے تھوڑا دبتا تھا۔ وجہ ساحر کا باروب شخصیت تھی، اس لیے وہ ساحر کا سامنا کرنے سے زیادہ تر کتراتا ہی تھا۔ شام کے 8 بج رہے تھے جب وہ بس سے اتری، اور ساتھ ہی اپنا سارا سامان دھیان سے بس سے نکالتے ہوئے اس نے مین روڈ سے رکشہ پکڑا اور اسے اپنی مطلوبہ ایڈریس بتا کر اس میں سوار ہو گئی۔ اس نے سر پر نیلی رنگ کی بڑی سی چادر لے رکھی تھی، جس کے کناروں پر سکن کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ بادامی آنکھوں میں شوق تھا، ہر طرح کے خوف سے پاک چہرے پر ہمیشہ کی طرح تر و تازگی قائم تھی، لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کچھ دیر بعد رکشہ اس کی منزل کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ وہ اپنا سامان اتارتی رکشے والے کو کرایہ دے کر اپنے گھر کی طرف مڑی۔ لوہے کے بڑے سے سیاہ گیٹ پر اس نے دستک دی تھی، گھنٹی نہیں بجائی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر اسرا کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اندر سے چوکیدار نے اپنی مخصوص آواز میں باہر آنے والے کا نام پوچھا تھا، جس پر اسرا نے دھیمی آواز میں جلدی سے اپنا نام بتایا۔ جانی پہچانی آواز سن کر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے اس کے سرپرائز کو سمجھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا۔ سامان چوکیدار کے حوالے کرتی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جب اسرا نے اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے آواز بلند سب کو سلام کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم، میرے بغیر کھانا کھایا جا رہا ہے؟ اسرا نے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوئے عالم صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ عالم صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ فاطمہ حیرانگی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، وہاں موجود سب ہی اسرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے بلند آواز پر سلام کرنے پر بڑی تائی جان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ چھوٹی تائی جان نے ماتھے پر ہلکی سی تیوری ڈال کر اسے رات کو یوں بے دھڑک گھر آتے دیکھا۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ اداسی سے کھانا کھاتے حازم کو لگا جیسے اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، تم تو کل آنے والی تھی؟ عالم صاحب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ آج اس کا آخری پریکٹیکل تھا، اسرا کو یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جانی تھی۔ اس خیال سے عالم صاحب نے اس کو کل آنے کا کہا تھا، جس پر اسرا مان بھی گئی تھی، مگر اب سے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اچھا خاصا سرپرائز ہوئے تھے۔ کل کا انتظار کس نے کرنا تھا؟ مجھ سے تو اب وہاں پر ایک پل بھی نہیں رکا جا رہا تھا، اس لیے بس سامان پیک کیا اور آ گئی۔ آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دوائیں تو وقت پر لے رہے ہیں نا؟ اسرا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ پاس کھڑی فاطمہ اس سے اپنے باپ کی فکر کرنے پر مسکرا رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میری بیٹی جو آ گئی ہے۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسرا صرف اپنے بابا سے ہی ملو گی یا ماں بھی یاد ہے تمہیں؟ فاطمہ نے شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرا فوراً عالم صاحب سے علیحدہ ہو کر ان کے گلے لگی تھی۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے مما، بس ذرا بابا کچھ زیادہ ہی یاد آتے تھے، اس لیے پہلے ان سے ملنے لگ گئی۔ اسرا نے ان سے گلے ملنے کے بعد شرارتی انداز میں کہا، جس پر فاطمہ اس کے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتی مسکرا دی۔ بھائی اسرا، تم تو بڑی بے وفا نکلی، ارد گرد دیکھو اور بھی لوگ ہیں یہاں موجود ہیں، بندہ کو اسلام دعائی کر لیتا ہے۔ تمہاری بڑی تائی ہوں میں، میری یاد نہیں آئی تمہیں؟ آتی بس ماں باپ سے ہی لپٹی جا رہی ہو۔ بڑی تائی نے بھویں اچکاتے ہوئے اس کا دھیان باقی سب کی طرف دلانا چاہا۔ فاطمہ نے اسرا کو باقی سب سے ملنے کا اشارہ کیا تو سب سے پہلے بڑے تایا اور چھوٹے تایا سے ملتی ہوئی اپنی بڑی تائی کی طرف بڑھی۔ ارے تائی جان، سلام تو میں نے آتے ہی کر دیا تھا، اور رہی بات آپ سے ملنے کی تو پورے 1 ہفتے کے لیے آئی ہوں، وقت ہی وقت ہے سکون سے بات چیت کرنے کا۔ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ طبیعت میں کچھ فرق پڑا یا اب بھی ویسی ہیں؟ اسرا نے انہیں زور سے گلے لگاتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو کر کہا۔ اسرا نے تقریباً انہیں اپنے اندر بھینچ ہی لیا تھا۔ بڑی تائی کو تو ایک پل کے لیے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے علیحدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو چہرے پر معصومیت سجائے جانے انہیں کیا ازبر کروا رہی تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ اسرا کو آفت کہتی تھی، جو باتوں باتوں میں ہی اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتی تھی۔ اس کی بات سے سنبھلتے ہوئے بڑی تائی بمشکل مسکرائی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں بالکل اچھی بھلی ہوں۔ بڑی تائی نے اس کے لہجے میں طنز کی رمق ڈھونڈنی چاہی، جو کہ ان کو نہ ملی۔ ایسے شفاف لہجے میں طنز کے تیر برساتی تھی کہ سامنے والا تڑپ اٹھے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ایسے ہی اچھا بھلا رکھے، اسرا نے ان کی بات سے بڑی سادگی سے کہا اور اپنی چھوٹی تائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بڑی تائی سے یوں لپٹتے دیکھ چھوٹی تائی نے اپنی کرسی سے اٹھنے سے ہی گریز کیا تھا اور جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر پیار دینے پر ہی اکتفا کیا۔
سب سے ملنے کے بعد بڑے تایا نے اسے کھانے کا کہا تو لاؤنج کے ایک طرف کھلتے صحن میں دائیں طرف لگی سنک پر ہاتھ دھو کر اسرا عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے اس کے لیے کھانا نکالا اور اسے سرو کرنے لگی۔ اسرا کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ وہ عالم صاحب سے اور باقی سب سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی، جبکہ ان سب میں حازم آج بھی اس کے خود کو مخاطب کرنے کی آس لیے اپنے دل میں بیٹھا رہا۔ اس نے آج بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر حازم خود بھی مسکرا دیا، جبکہ بڑی تائی کو اپنے بیٹے کا یوں اسرا کو گھورنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ چھوٹی تائی کی دونوں بیٹیاں، جنہیں اسرا کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ اپنے کھانے میں مصروف تھیں۔ بڑی تائی کی بیٹی ندا کھانا کھانے کے دوران اس کی گفتگو سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حازم کی طرح اس کی خوبصورتی اور ذہانت کی دیوانی تھی۔ اسرا کا تعلق اری والا کے گاؤں سے تھا۔ اس کے دادا جاوید آباد کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے فرحان، اس سے چھوٹے سجان اور سب سے چھوٹے عالم صاحب تھے۔ 3 مرلے کے خوبصورتی سے بنے گھر میں یہ تینوں فیملیز رہتی تھیں۔ فرحان صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بڑا حازم اور پھر اس سے چھوٹی ندا تھی۔ سبحان صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی علیشہ اور دوسرے نمبر پر وریشہ تھی۔ علیشہ BA کر چکی تھی اور آج کل بالکل فارغ تھی۔ وہ حازم کی ہم عمر بھی تھی۔ وریشہ میٹرک میں تھی، حازم نے BA کیا ہوا تھا، ندا یہی سے گورنمنٹ سے کالج سے FA کر رہی تھی۔ عالم صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، اسرا عالم۔ آری والا سے FSC میں ٹاپ کرنے کے بعد اس نے مزید تعلیم کے لیے لاہور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، جہاں سے اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ بورڈ میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے آسانی سے یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا تھا۔ لاہور میں وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اسرا BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کیمسٹری اس کا شروع سے ہی پسندیدہ مضمون رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اب اس کا 6واں سیمسٹر شروع ہوا تھا۔ اس کے دوسرے شہر جا کر پڑھنے پر شروع میں تو اس کے تایا تائیوں نے خوب اعتراضات کیے، مگر عالم صاحب کی فیور کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اعتراضات معدوم ہوتے گئے۔ اب اسے ہاسٹل میں رہتے تیسرا سال تھا۔ وہ بہت بااعتماد اور سمجھدار لڑکی تھی۔ آری والا کی مشہور بازار ریشم گلی میں ان کے کپڑے کی دکانیں تھیں۔ مین روڈ پر ایک پوری گلی میں قطار میں ان کی 4 دکانیں تھیں۔ تینوں بھائیوں کا کاروبار سانجھا تھا۔ کپڑے کی عمدہ کوالٹی کی وجہ سے ان کی دکانیں بہت مشہور تھیں۔ آباد کلاتھ کے نام سے شروع کیا گیا ان کے دادا کا بزنس آری والا میں مشہور تھا۔ مالی طور پر ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ گھر میں خوب پیسے کی ریل پیل تھی۔ بڑے تائی اور چھوٹے تائی تو باقاعدگی سے دکانوں پر جاتے تھے، جبکہ عالم صاحب اپنی محتاجی کی وجہ سے دن میں ایک ہی چکر لگا پاتے تھے۔ عالم صاحب بالکل ٹھیک تھے، مگر آج سے 2 سال پہلے کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب کبھی چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اسرا اور فاطمہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بہت مشکل وقت تھا جو کہ گزر چکا تھا۔ اب تو عالم صاحب کو عادت ہو چکی تھی، مگر اسرا ہار نہیں مانتی تھی۔ وہ انہیں باہر لے کر جانا چاہتی تھی، وہاں سے ان کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سارا کاروبار ان کے بھائیوں کی سپرد تھا، جس میں سے وہ ہر مہینے کے آخر پر ایک مخصوص رقم عالم صاحب کو دیتے تھے، جبکہ انہیں لاکھوں کا پروفٹ ہوتا تھا۔ عالم صاحب نے اپنی محتاجی کی وجہ سے خاموشی سادھ لی تھی۔ ان سے کام نہیں ہوتا تھا، سارا کام اس کے دونوں بڑے بھائی اور حازم ہی سنبھالتے تھے، مگر کاروبار میں ان کا حصہ بھی برابر کا تھا۔ وہ اور فاطمہ بہت صابر تھے۔ اسرا کی پڑھائی اور ان کے گھر کا نظام اچھے سے چل رہا تھا۔ وہ اس پر اللہ کے شکر گزار تھے۔ ابا کے زمانے سے ہی تینوں بھائی اکٹھے رہتے آتے تھے۔ اکٹھا کھانا بنتا تھا، گھر کی ہر چیز ہر فرد کے لیے ایک جیسی آتی تھی، اس لیے کسی نے بھی اب تک اس روایت کو نہیں توڑا تھا۔ لیکن عالم کے محتاج ہونے کے بعد بڑی تائی اور چھوٹی تائی نے بہت سی چیزوں میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ حنان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا جا کر روم میں بیٹھو، یہاں بہت گرمی ہے، زیمل نے اپنے پاس کھڑے روتے ہوئے حنان کو دیکھ کر کہا۔ زیمل لنچ بنا رہی تھی اور حنان مسلسل اسے روتے ہوئے عاصم کی شکایت کر رہا تھا کہ اس نے اسے مارا ہے۔ زیمل عاصم کی شکایت کر کے اپنی ساس اور عاصم کی ماں سے کوئی لڑائی نہیں مول لینا چاہتی تھی، اس لیے جھنجھلا کر وہ حنان کو ہی جھڑکنے لگی۔ کچن میں کام کرتے ملازموں کو اس کی ساس نے سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا تھا اور زیمل کو لنچ تیار کرنے کا کہا تھا۔ زیمل کو صبح سے ہی بخار تھا۔ وہ عاطف کے جانے کے بعد دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ حنان بھی سویا ہوا تھا۔ وہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا، جبکہ رات بھر جاگنا بقول زیمل کی اس کی گندی عادت تھی۔ اسے لیٹے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب سائمہ بیگم لنچ بنانے کا ذمہ اس کی سپرد کر کے خود اپنی بڑی بہو کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ عاصم اسکول سے آیا تو اسے دیکھنا بھی زیمل کی ذمہ داری تھی۔ وہ حنان کو عاصم کے پاس بٹھا کر کچن میں کام ختم کرنے آئی تھی جب حنان کچھ ہی دیر میں روتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ عاصم بھائی نے مارا ہے۔ حنان کے روتے ہوئے ایک ہی ضد تھی، رونے کی وجہ سے اس کے پھولے ہوئے گال سرخ پڑ گئے تھے، سنہری آنکھوں کے کانچ آنسوؤں سے تر تھے۔ زیمل کا سر چکرانے لگا۔ وہ چولہا بند کرتے ہوئے اسے اٹھا کر کچن سے باہر آئی۔ عاصم لاؤنج پہ بیٹھا ٹیب پر کھیل رہا تھا۔ عاصم آپ نے حنان کو کیوں مارا ہے بیٹا؟ چھوٹا بھائی ہے نا آپ کا، پھر کیوں مارا آپ نے اسے؟ زیمل نے اس کے پاس آتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی رعب یا جھڑک شامل نہیں تھی۔ یہ مجھے گیم نہیں کھیلنے دے رہا تھا، بہت اریٹیٹنگ ہے یہ، میں اسے اپنے پاس نہیں بٹھاؤں گا چچی، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ عاصم نے منہ چڑھا کر زیمل کی گود میں موجود حنان کو دیکھ کر کہا۔ عاصم نے خاصی بدتمیزی سے زیمل کو وہاں سے جانے کا کہا۔
اپنے بارے میں یہ تبصرہ سن کر حنان پھر سے رونے لگا تھا۔ اس کی بدتمیزی کی عادت سے زیمل بخوبی واقف تھی۔ اگر اب وہ اسے کچھ کہتی تو اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں اور دادی کے آنے پر اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ زیمل ایک بے بسی بھری اس پر ڈال کر حنان کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہانی، آپ نے گیم کھیلنی ہے؟ مما آپ کو گیم لگا کر دیتی ہے، میرا بیٹا گیم کھیل لے گا۔ زیمل نے اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کا اے سی آن کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے حنان کا ٹیبلٹ نکال کر اسے گیم لگا کر دی تھی۔ ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کیا جہاں پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں۔ خود زیمل کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی پسینے میں شرابور تھی۔ حنان کو ٹیبلٹ پر گیم لگا کر دینے کے بعد وہ اپنا کام ختم کرنے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حنان اب کافی حد تک گیم میں بزی ہو گیا تھا۔ زیمل جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اسے ابھی کام کرتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اسے عاطف کی بلند آواز پر اپنا نام پکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی آواز پر حیران ہوتی چولہے کی نیچے آگ ہلکی کرتی لاؤنج میں آئی تو اسے واضح طور پر عاطف کی آواز کمرے سے آتی سنائی دی۔ زیمل جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آفس سے کب واپس آیا زیمل نہیں جانتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حنان رو رہا تھا اور عاطف اس کی پیشانی مسل رہا تھا۔ زیمل پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہانی کو؟ آپ کب آئے؟ زیمل نے پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے حنان کو پکڑنا چاہا جب عاطف نے سختی سے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ تم جیسی غیر ذمہ دار مائیں ہوتی ہیں جنہیں اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہاں مر گئی تھی تم؟ ابھی اگر میں نہ آتا تو یہ اس کے اوپر گرا لیتا۔ عاطف کے لہجے میں زیمل کے لیے جلال تھا۔ اس نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے لوہے کے بھاری شو پیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عاطف نے عین وقت پر آ کر اسے حنان پر الٹنے سے بچا لیا تھا جبکہ اس کی پیشانی رائٹنگ ٹیبل سے مس ہوئی تھی اور وہ رونے لگا تھا۔ حنان کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا، چلتے پھرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ اب بھی زیمل کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اتر کر ارد گرد چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا قد عام طور پر چھوٹا تھا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ رائٹنگ ٹیبل تک نہیں جا رہا تھا۔ میں یہیں تھی، ابھی باہر گئی تھی کھانا بنانے، مجھے دیکھنے تو دیر زیادہ تو نہیں لگی؟ زیمل نے اپنی صفائی میں بولتے ہوئے حنان کو دیکھنا چاہا تو عاطف نے حنان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اپنی صفائی میں بولتے ہوئے زیمل کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ زیمل، تم مجھے ایک بات صاف صاف بتا دو کہ تم میرے بیٹے کی ذمہ داری صحیح سے اٹھا سکتی ہو یا نہیں، ورنہ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر اس کے لیے کسی آیا کا بندوبست کر دیتا ہوں جو کہ یقیناً تم سے بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ عاطف نے ناگواری سے اس کے تمتماتے چہرے پر آنسوؤں کی روانی دیکھتے ہوئے سب پاٹ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سے زیمل ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ مطلب وہ صرف حنان کی ماں تھی اور اس کی اپنی کچھ نہیں؟ اس کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ اس نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بمشکل خود کو مزید رونے سے باز رکھا۔ عاطف، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، میں ماں ہوں اس کی، بیوی ہوں آپ کی، آپ ایسے کیسے مجھے چھوڑنے کی بات کر سکتے ہیں؟ زیمل کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ حنان اب پریشانی سے زیمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ ایک بچہ تک تو تم سے سنبھالنا نہیں چاہتا، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ آج کے بعد میرے بیٹے کو ذرا سی بھی خراش ہوئی تو زیمل مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ اسے باور کروانے والے انداز میں کہتا وہ اپنی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے حنان کے چہرے پر پیار کر کے اسے زیمل کو پکڑا کر الماری سے اپنی فائل لینے کے بعد کمرے سے چلے گیا۔ زیمل کتنی ہی دیر خاموشی سے کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنی زندگی بے مقصد لگنے لگی تھی۔ عاطف کے لہجے میں اس کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زیمل کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس کی بے رخی کی کس سے فریاد کرے۔ حنان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ واپس حال میں لوٹی تھی۔ حنان پریشانی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ زیمل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما نے آپ کو منع کیا تھا نا ہانی، پھر آپ کیوں بیڈ سے اترے؟ زیمل نے شکوہ کناں انداز میں حنان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، حنان نے معصومیت سے جلدی سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے باپ کو ماں پر چلاتا دیکھ سہم گیا تھا۔ اٹس اوکے۔ زیمل نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مما، حنان کو بھوک لگی ہے، حنان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زیمل اس کے انداز پر مسکرا دی۔ اس کی زندگی میں حنان اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا۔ چلو مما فرائز بنا کر کھلاتی ہے اپنے بیٹے کو۔ بیڈ سے اس کا ٹیبلٹ اٹھاتی ہوئی وہ اسے اپنے ساتھ باہر ہی لے گئی۔ مزید معاملے میں وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بابا، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ جا کر آپ کا چیک اپ کروا آتی ہوں۔ ویسے بھی پچھلے 3 ماہ سے آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کروایا، اسرا نے ان کی دوائیاں دیکھتے ہوئے مسرور سے انداز میں کہا۔ عالم صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے اور اسرا ان کے پاس بیٹھی ان کی دوائیوں کا جائزہ لے رہی تھی جو وہ پچھلے 3 ماہ سے کھا رہے تھے۔ فاطمہ بیڈ پر بکھرے کمرے طے کرتی ہوئی الماری میں رکھ رہی تھی۔ بیٹے، کیا ضرورت ہے چیک اپ کی؟ ڈاکٹر نے پھر سے یہی دوائیاں لکھ دینی ہیں یا کوئی ایک آدھے تبدیل کر دے گا؟ خام خواہ اتنی بھاری فیس ادا کرنی پڑے گی؟ عالم صاحب کے لہجے میں اپنے لیے کچھ مایوسی تھی۔ وہ اپنی اس بیماری سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے جس نے انہیں دوسروں کا محتاج بنا دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے کیسے دوائیاں تبدیل کر دیں گے؟ پچھلے 3 مہینوں سے آپ ہلکی پھلکی اپنے پیروں کی ورزش کر رہے ہیں، کیا پتہ اس بار رپورٹس تبدیل ہوں۔ ہم آپ کا آپریشن کروائیں گے، آپ انشاءاللہ واپس اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے بابا۔
اسرا نے ان کی مایوسی سے کہنے پر اپنی آنکھوں میں ابل آتی نمی کو بمشکل روکا تھا۔ وہ ان کی طاقت تھی اور ان کے سامنے کبھی نہیں روتی تھی، لیکن عالم صاحب کا مایوسی بھرا لہجہ اسرا کے دل کو بہت چبھا تھا۔ اسرا تم تھکتی نہیں ہو؟ پچھلے 2 سالوں سے پتہ نہیں انٹرنیٹ سے کون کون مہنگے ڈاکٹر سرچ کر کے تم وہاں مجھے لے کر گئی ہو، جبکہ ہر ایک کی رپورٹس تمہارے سامنے ہوتی ہیں، ہر ایک رپورٹس پر یہ ایک ہی تحریر رقم ہوتی ہے۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو میری جان؟ میرے باقی کی زندگی شاید اسی طرح تم لوگوں کے سہارے گزر جاتے۔ عالم صاحب نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسرا پچھلے 2 سالوں سے ایک ساتھ جنگ لڑ رہی تھی۔ پاکستان کے اچھے سے اچھے ڈاکٹرز تک کو وہ عالم صاحب کو دکھا چکی تھی، مگر شاید اللہ کی طرف سے ابھی منظوری نہیں تھی، تبھی ہر ایک کا جواب ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ شروع میں تو ان کے پاس خوب پیسہ جمع تھا جو انہوں نے عالم صاحب کی بیماری پر لگا دیا، جبکہ اب انہیں اپنے تایا کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ ان کی بات سے اسرا کا دل کیا کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا دے۔ اس کا دل کبھی اس حقیقت کو ماننے کو نہیں کرتا تھا کہ اس کے بابا اب کبھی چل نہیں سکتے۔ الماری میں کپڑے طے کر کے رکھتی فاطمہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ یہ ذکر ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا۔ مایوسی گناہ ہے بابا، میں آخری سانس تک آپ کی صحتیابی کے لیے ہر کوشش کروں گی۔ میں کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کو ہونے دوں گی۔ آپ پر مایوسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی بابا، آپ میری طاقت ہے، میرے آئیڈیل ہے، اور اسرا عالم کا آئیڈیل کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اسرا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ بادامی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ عالم صاحب نے اس کی بات اور اس کی محبت سے آگے بڑھ کر اس کی پریشانی چومی۔ فاطمہ نے بھی اس کی باتوں سے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ جیتی رہو اسرا، تم میرا غرور ہو، اللہ تمہیں دنیا جہاں کی کامیابیاں دے، عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جس پر اسرا مسکرا دی۔ آمین۔ تو پھر چل رہی ہے نا میرے ساتھ؟ اس منڈے کا اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں میں، اسرا نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ عالم صاحب نے اس کے پاس سے اقرار میں سر ہلا دیا تو وہ نہال ہوتی ہوئی فون پر ڈاکٹرز کا نمبر سرچ کرنے لگی۔ مما، تایا جان نے پیسے دے دیے تھے؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کے بعد وہ الماری درست کرتی فاطمہ کے پاس آ کر مدھم آواز میں پوچھنے لگی، جبکہ عالم صاحب کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہاں دے تو دیے تھے، مگر اس دفعہ بھائی صاحب نے پیسے تھوڑے دیے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس مہینے پروفٹ کچھ خاص نہیں ہوا تو اسی وجہ سے، فاطمہ نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب اسرا ان کی بات کاٹ کر وانی سے بولی، جھوٹ بول رہے ہیں تایا جان، ابھی میں نے کل ہی تایا جان کو کہتے سنا کہ وہ شہر سے 1 لاکھ کی شاپنگ کر کے آئی ہیں، اور یہ حازم بھائی نے بھی تو اسی مہینے نئے ماڈل کی اتنی مہنگی نئی بائک لی ہے۔ نیدا کے پاس نئے ماڈل کا آئی فون تھا جو پچھلے ہفتے تایا جان نے اس کی سالگرہ پر لے کر دیا تھا۔ ان سب کے پیسے کہاں سے آئے؟ بے وقوف سمجھا ہوا ہے انہوں نے ہمیں۔ اسرا سے یہ بے ایمانیاں ہرگز برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ وہ دبے دبے غصے سے انہیں دیکھ کر بتانے لگی۔ فاطمہ بیگم اس کے آگ بگولا ہونے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے ملحق کر ڈریسنگ روم میں لے آئی۔ آہستہ بولو اسرا، سب جانتی ہوں میں تمہارے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ تمہاری بابا اپنی بیماری کی وجہ سے جا نہیں پاتے، پھر بھی بھائی صاحب مہینے کے آخر پر ایک مخصوص رقم لا کر ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کوئی کام نہیں ہے، ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا ہے، بس اتنا کافی ہے، فاطمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ بابا برابر کی حصے دار ہیں اس سارے کاروبار میں۔ جب بابا بیمار نہیں تھے تو وہی دیکھتے تھے یہ سارا بزنس، بڑے تایا اور چھوٹے تایا تو بس حاضری لگانے جاتے تھے، اور آج وہ لوگ بابا کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ میں شام کو بڑے تایا جان سے خود بات کروں گی، اسرا نے ان کی بات سے مشتعل ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسے اپنے خاندان والوں کی منافقت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خبردار اسرا، تم کوئی بات نہیں کرو گی، چھوٹی ہو بھی تمہیں بڑوں کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے بابا بھی حیات ہیں بات کرنے کے لیے، پہلے ہی تمہاری تائیوں نے تمہارے آگے سے جواب دینے کی عادت کی وجہ سے پورے خاندان میں اس بات کو پھیلایا ہوا ہے۔ اسرا کی زبان بہت چلتی ہے، مزید اپنا تماشا مت بناؤ، فاطمہ نے اس کے چہرے پر غصے اور بغاوت کے تاثرات دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، جبکہ اسرا کا چہرہ پل میں لال بھبو کا ہوا تھا۔ اپنے حق کے لیے بولنا کہا کہ بدتمیزی ہے مما؟ اسرا نے ضبط سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی بڑے چاہے جتنے مرضی غلط ہوں اسرا، جب چھوٹے انہیں اٹھ کر ان کے جواب میں صحیح بات بھی کہیں نا تو وہ غلط اور بدتمیزی ہی مانی جاتی ہے۔ فاطمہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ اسرا ان پر خاموش نظر ڈال کے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ عالم صاحب نے اسے اسپاٹ چہرے سے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ فاطمہ، اسرا کو کیا ہوا؟ ناراض ہو کر گئی ہے کیا؟ عالم صاحب ان کی گفتگو سے بے خبر تھے۔ انہوں نے ڈریسنگ روم سے باہر آتی فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بازار جانے کا کہہ رہی تھی، مجھے آج بہت کام ہے، بس منع کر دیا تو شاید ناراض ہو گئی، فاطمہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ کام تو ہوتے رہیں گے فاطمہ، تم اسرا کو لے کر جاؤ بازار، باقی سارے کام بعد میں دیکھ لینا، میری بیٹی کو ناراض مت کیا کرو، صرف 1 ہفتے کے لیے تو آئی ہے وہ یہاں۔ عالم صاحب نے متفکری سے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں اسے، فاطمہ ان کے بات سے سرس بات میں لاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عالم صاحب کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ سر، آپ کے مہمان آئے ہیں، بھیج دوں اندر؟ رافع نے اس کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ سارے اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، ٹیبل پر 3-4 فائلز کھلی ہوئی تھیں،
ہاتھ میں پین تھامے وہ بہت مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے اس انداز میں اطلاع دینے پر اس نے گردن اٹھا کر ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ گیٹ آؤٹ رافع، مجھے کسی سے نہیں ملنا، بہت بیزی ہوں میں اس وقت۔ رافع کے نان سیریس انداز پر اسے جھڑکتے ہوئے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ سر، اے آئی جی صاحب کی بیٹی آئی ہیں آپ سے ملنے، کیا کہوں انہیں؟ اب کی دفعہ رافع ذرا سیدھا ہو کر تمیز سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آمد کا سن کر ساحر نے اپنے دانت کچکچائے تھے۔ پتہ نہیں وہ بد دماغ لڑکی کیوں اس کا سر کھانے تشریف لے آتی ہے۔ کہہ دو کہ میں آفس میں نہیں ہوں، ساحر نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ سر کوئی اور وجہ بتائیں، کیونکہ وہ آتے ہی یہ بات پہلے مجھ سے پوچھ چکی ہے کہ آپ اپنے آفس میں ہیں یا نہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں بہت ایک ایماندار اور سچا آفیسر ہوں۔ آپ اپنے آفس میں ہیں، یہ بات میں انہیں بتا چکا ہوں۔ رافع نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساحر کی جھنجھلاہٹ اسے بہت لطف دے رہی تھی۔ ساحر ابھی کوئی جواب دیتا جب ہیرا ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ رافع نے جلدی سے پیچھے ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دروازے میں کھڑا تھا۔ کیا بات ہے ایس ایس پی صاحب، کوئی ناراضگی ہے ہم سے؟ ہیرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا، ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ ساحر نے بمشکل اپنے چہرے کے زاویے درست کیے تھے۔ رافع فوراً وہاں سے کھسکا تھا۔ آپ یہاں خیریت، کوئی ضروری کام؟ ساحر نے اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں اپنے سامنے بیٹھی سفید رنگ کے کرتے کے ساتھ نیلی جینز میں ملبوس گلے میں سفید دوپٹے کو لاپرواہی سے لیے شانے تک آتے بالوں کی لیئرز میں کٹنگ ہوئی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ اوور نہیں تھی مگر ماڈرن ضرور تھی۔ بہرحال اس پر تو جچتی تھی ایسی ڈریسنگ۔ کو دیکھ کر پوچھا، جی کام تو تھا، وہ میری ایک دوست ہے، اس کا بہت قیمتی بریسلٹ چوری ہو گیا ہے۔ وہ ہم لوگ ایک کانسرٹ میں گئے تھے، وہیں پر کسی نے اس کے ہاتھ سے اتار لیا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ بہت مہنگا تھا وہ بریسلٹ، اس لیے میں اس کی کمپلین کرنے آئی ہوں آپ کے پاس۔ ہیرا نے ساحر کو دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ تو اسے ملنے آئی تھی، اسے دیکھنے آئی تھی، جبکہ ہر دفعہ اس کے استفسار کرنے پر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی جسے ساحر بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی تھی۔ ساحر اس کے انداز خوب جانتا تھا۔ یہ آپ کی وہی دوست ہے جس کا پچھلے ہفتے نیکلس چوری ہوا تھا؟ ساحر نے پروفیشنل انداز میں سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ سنہری آنکھوں میں استفسار نمایاں تھا۔ اس کے یوں پوری طرح خود کی طرف متوجہ ہونے پر ہیرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ بمشکل اس کی نظریں ہٹاتی ایک سانس خارج کرتی گویا ہوئی تھی۔ جی وہی ہے، ہیرا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دوست کا نیکلس چوری ہوا ہی نہیں تھا، جس شاپنگ مال سے آپ نے چوری کا بتایا تھا وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر اتفاقاً بعد میں وہ نیکلس آپ کے دوست کو اپنے پرس سے ہی مل بھی گیا تھا۔ آپ پہلے اسے کنفرم کر لیں کہ اب کی بار بھی اس کا بریسلٹ گم ہوا ہے یا محض یہ ان کا وہم ہے۔ ساحر کا انداز مشورہ دینے والا تھا، جبکہ لہجے میں کوئی بھی لچک نہیں تھی۔ اس کے بعد سے ہیرا ہلکا سا گلا کھنکار کر ذرا آگے کو ہو کر بیٹھی۔ دراصل اس نے پہلو بدلا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ ساحر پچھلی دفعہ اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ اس کا جھوٹ تو وہ ابھی بھی پکڑ چکا تھا مگر فی الحال خاموش تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس بار سچ میں چوری ہوئی ہے۔ ہیرا نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، میں رافع کو بلوا لیتا ہوں، آپ اسے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں۔ اگر تو واقعی چوری ہوئی ہے تو کل شام تک آپ کی دوست کا بریسلٹ ان کے پاس ہوگا۔ ساحر کا انداز اجازت طلب تھا۔ سنہری آنکھیں فائل پر جھک گئی تھیں، جبکہ ہیرا کا دل کیا وقت یہیں رک جائے اور وہ اسے دیکھی جائے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے ساحر کی شخصیت بہت متوجہ کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ، اس کی ذہانت، اس کی پرسنالٹی ہیرا کو بری طرح اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ آفس میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے ہیرا کو ہر چہرہ عام لگتا تھا۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ سب انسپکٹر کے دروازے نوک کر کے اندر داخل ہونے پر ہیرا نے پلکیں جھپکی تھی۔ وہ کب سے ہونکوں کی طرح اسے دیکھی جا رہی تھی، اسے خود احساس نہ ہوا۔ سر خود پر اس کی ساکت ہوئی نظریں محسوس کر سکتا تھا، اس لیے اس نے انٹرکام پر سب انسپکٹر کو بلایا تھا تاکہ وہ اسے روانہ کر سکے۔ یس میڈم کو لے کر جاؤ اور ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے ایس پی رافع کے سپرد کر دیں، اور ان سے کہیں کہ کل شام تک یہ کیس سولو چاہیے مجھے۔ ساحر نے انسپکٹر کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور ہیرا کو اس کے ساتھ جانے کا کہا، جبکہ ہیرا تو اس کی بارو بواس کی ضم میں پھر سے الجھنے لگی تھی۔ یس سر۔ انسپکٹر اس کی بات ختم ہونے پر مخصوص انداز میں سلوٹ کرتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ تھینکس ایس ایس پی ساحر، امید ہے جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہیرا نے اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کا قطعی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا مگر مجبوری تھی، سامنے بیٹھا سنگ دل شخص اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ ساحر اس کی بات سے ہلکا سا سر کو خم دیتے ہوئے پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہیرا کے روم سے نکلنے پر وہ ایک سانس خارج کرتا ہوا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیرا اچھی لڑکی تھی، ساحر اس کی عزت کرتا تھا مگر اس کی خود میں دلچسپی اسے بالکل پسند نہ تھی۔ کچھ خواب ہیں میرے عام سے، کچھ احساسات ہیں بے نام سے، زندگی مسلسل گامزن سفر ہے، کچھ رشتے ہیں گمنام سے۔ آسمان پر امڑ آتے بادلوں نے دن بھر
پڑتی شدید دھوپ کی تپش کو کم کر دیا تھا۔ بادلوں کے ساتھ چلتی ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا تھا، جو کہ گرمیوں کے دنوں میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں بے پناہ خاموشی تھی۔ تیز چلتی ہوا وہاں لگے پودوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ پھول سیاہ جوڑے میں ملبوس سیاہ لمبے گھنگریالے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے جو کہ اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کے بال کافی وزنی تھے۔ اس کی سراہی دار گردن میں موجود گولڈ کا پینڈنٹ، جس کے درمیان ایک میں اٹیلک سٹائل میں اے لکھا ہوا تھا، اس سیاہ رات میں اس کی چمک ہی نرالی تھی۔ کانوں میں پہنے ٹاپس، جن میں بڑے نازک سے ننھے ہیروں کی چمک نے جیسے ارد گرد روشنی بکھیر دی ہو۔ شفاف چہرے پر پرسوچ تاثرات سایہ فگن تھے۔ اپنی بادامی آنکھوں میں اداسی لیے بالوں میں چھپے چاند کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے مخاطب تھی۔ اسے تنہائی میں خود کلامی کرنے کی عادت تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میری پڑھائی پوری ہو جائے، پھر مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، میں ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے بابا کو علاج کے لیے باہر لے کر جاؤں گی، وہاں سے بابا کا آپریشن کراؤں گی، میرے بابا بہت جلد سے حجاب ہو جائیں گے، وہ اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے، ہم اس گھر سے اور دکانوں سے اپنا حصہ لے کر کہیں علیحدہ رہ لیں گے، مگر ان جیسے ان بے انصاف لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگ میرے بابا کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں ہر پل کسی نہ کسی بات سے یہ احساس لاتے ہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بس اتنا کامیاب، اتنا قابل کر دیجیے گا کہ میں اپنے مما بابا کا سہارا بنوں، ان کا بیٹا بنوں، انہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دے سکوں جو میرے مما بابا ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں مما کو کبھی کام نہیں کرنے دوں گی۔ تائی جان مما سے سارا سارا دن گھر کا کام کرواتی ہیں۔ نوکر افورڈ کرتے ہوئے بھی یہ لوگ نوکر نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ میرے بابا کو ہر مہینے کے آخر پر جو رقم دیتے ہیں وہ اسی لیے تو ہوتی ہے، احسان کا احسان، اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اسرا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، بادامی آنکھوں کے کانچ آنسوؤں سے تر تھے۔ جب بھی وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی تو کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہوئے خوب رو لیا کرتی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو جایا کرتا تھا، اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت ملا کرتی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ، اپنی التجائیں اللہ سے بانٹ کر وہ خود کو بہتر محسوس کرتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی نایاب سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ اسے اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کامیابی، ناکامی، اپنے ارد گرد اپنے خواب کسی سے شیئر کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ ہر چیز اپنے اندر ہی رکھتی تھی۔ جب موقع ملتا یا وہ تنہا ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اندر کا ایک ایک دکھ، ایک ایک شکوہ وہ اللہ سے کہہ دیتی تھی۔ بظاہر مضبوط اور بڑبولی اسرا اندر سے بہت اکیلی تھی۔ اس کی 57 آنکھ رونے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ شفون کا سیاہ دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے لیے وہ اپنی ذات میں مصروف تھی۔ رات کے کوئی 10 بجے کا وقت تھا۔ ان کے ہاں سب جلدی سو جاتے تھے۔ 8 بجے رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ اسرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اپنی ذات میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب حازم اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ قائم رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے مخاطب کرنے پر اسرا اپنی سوچوں سے نکلی تھی اور چونک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے حازم کو دیکھا۔ گندمی رنگت، کلین شیو، سیاہ آنکھیں، درمیانہ سا کھڑا ناک، نارمل قد، بلیک ٹراؤزر پر سکن شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم تھا۔ چہرے پر اسرا کے لیے دنیا جہان کی فکر لیے وہ اسے مخاطب تھا۔ کیا ہوا اسرا، تم ٹھیک ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ اسے ایک ہونکوں کی طرح نم آنکھوں سے خود کو تکتا پا کر وہ لہجے میں بے قراری لیے اسے پوچھنے لگا تھا۔ اسرا کے شفاف چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں۔ حازم کا دل بے چین ہوا۔ کچھ نہیں، اس کے دوبارہ مخاطب کرنے پر اسرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتی وہ دوبارہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی سے اس نے لاپرواہی سے گلے میں لیے دوپٹے کو شانوں پر درست کیا تھا۔ اسرا کوئی پریشانی ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو، میں کوئی غیر تو نہیں؟ اس کے لیے دیے رویے پر حازم نے شکوہ کرتے ہوئے مزید اصرار کیا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اسرا خود کو نارمل کر چکی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اسے دیکھ کر عام سے لہجے میں کہا۔ اس کی لاتعلقی سے کہنے پر حازم کو تکلیف ہوئی تھی، جانے کیوں وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ حازم کو اس کی لاتعلقی بہت تکلیف دیتی تھی، جبکہ اسرا عالم تو کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ ہاسٹل میں وہ لوگ صحیح سے کھانا دیتے نہیں ہیں کیا؟ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اب کی بار حازم کا انداز دوستانہ تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا، جس پر سیاہ رنگ بے انتہا جچ رہا تھا۔ پڑھائی تو بہت اچھی چل رہی ہے الحمدللہ، اور کھانا بھی بالکل ٹھیک ملتا ہے وہاں۔ میں موٹی تو کبھی نہیں تھی جو آپ کو اب کمزور لگ رہی ہوں، ایسی ہی تھی ہمیشہ سے۔ اسرا نے اس کی بات سے گردن موڑ کر اسے اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بادامی آنکھوں نے صرف ایک پل ان سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کے لیے چاہت تھی۔ اسرا نے اگلے ہی لمحے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔
یہ تو تم نے بالکل درست کہا۔ حازم اس کی بات سے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ چاچو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے منڈے کو، میں چلوں گا ساتھ تمہارے، تم اکیلے مینج نہیں کر پاؤ گی؟ حازم نے اس کے رخ موڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں مینج کر لوں گی، مما ساتھ ہوں گی میرے۔ اسرا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، کم آن اسرا، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، تم مجھے کیوں اتنا اگنور کرتی ہو؟ میں وجہ جاننا چاہوں گا، کیوں میری ہر بات پر تمہارا جواب انکار ہی ہوتا ہے؟ میں تمہارا کزن ہوں، کوئی غیر تو نہیں جو تم ہر بار اپنی بے رخی سے میرا دل توڑ دیتی ہو؟ اسرا، بہت برا لگتا ہے مجھے تمہارا یوں مجھے اگنور کرنا، پلیز اسرا، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو تم مجھ سے کہہ دو، میں معافی مانگ لوں گا تم سے، مگر یوں بے رخی مت برتایا کرو۔ اسے خود کو یوں انکار کرتے دیکھ حازم کو بہت برا لگا تھا۔ اس کے لہجے میں وارفنگی تھی، بے قراری تھی، اس کی پیشانی پر متفکری کی لکیریں قائم تھیں۔ ایک طرف جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسری طرف بے پناہ خاموشی۔ نہیں، میں کیوں آپ کو اگنور کروں گی؟ معلوم نہیں آپ کو کیوں ایسا لگا؟ یہ محض آپ کا وہم ہے۔ اسرا نے اس کی بات سے ہنوز سامنے دیکھتے ہوئے پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ اس کا انداز پرسکون بے پرواہ سا تھا۔ کیا سچ میں ایسا ہی ہے اسرا؟ حازم کو جانے کیوں اعتبار نہیں آیا تھا، ودا اس کا لا تعلق سا انداز تھا۔ جی، یہ محض آپ کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ رات بہت ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں، شب خیر۔ اس کی آنکھوں میں پورے اعتمادی سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی بات کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی جب حازم نے نرمی سے اس کی ریشمی کلائی تھامی۔ اسرا نے بغیر مڑے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جبکہ چہرے پر ہنوز سنجیدگی قائم تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر ایک پل کے لیے چونکی ضرور تھی۔ تم سے ایک التجا کرنی ہے اسرا، بتاؤ مانو گی؟ حازم نے میرا چہرہ اٹھا کر اپنے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اسرا کا ہاتھ ہنوز تھامے ہوئے اسے پوچھا۔ اسرا نے اس کی بات سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنے خوابوں میں اپنی خواہشوں میں شامل کر لو؟ حازم کے لہجے میں ایک اندیکھا سا ڈر تھا، انکار کا ڈر، چہرے پر ایک آس، ایک امید لیے اس نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ اس کی بات سے اسرا ایک پل کو ساکت ہوئی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے اس نے سپاٹ چہرے سے اسے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتی نہیں تھی، حازم کی التجا بھی انہیں باتوں میں سے ایک تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، سپاٹ چہرے سے اپنی بات کہتی وہ اس کی کمزور گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حازم وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے سامنے پھیلایا جذبات کا کشکول خالی رہ گیا تھا۔ وہ اسے بغیر کوئی امید، کوئی دلاسا دیے صاف واضح انکار کر کے جا چکی تھی۔ کتنی صاف گو تھی اسرا، جس نے کسی خوش فہمی میں جینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ حازم کے چہرے پر ایک شکستہ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ کاش اسرا تم کوئی اور جواب دے دیتی یا کچھ بھی کہہ دیتی، مگر تم نے تو ناممکن کا لفظ استعمال کر کے میرے لیے سارے راستے بند ہی کر دیے۔ تم اتنی تلخ کیسے ہو سکتی ہو اسرا؟ تم کیسے کسی کی مخلص جذبات کی ناقدری کر سکتی ہو؟ کیسے اگنور کر سکتی ہو؟ کاش اسرا تم ایک بار میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لیتی تو شاید تم کبھی ناممکن کا لفظ استعمال نہ کرتی۔ حازم ہنوز اس دروازے کو دیکھتے خود سے مخاطب تھا، جبکہ اس کے سارے گلے شکوے شکایتیں اسرا سے تھیں۔ اسرا نے اس کے خوابوں کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ حازم کو اس کا جواب اپنے دل میں کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ جانے اس کی یک طرفہ محبت کا انجام کیا تھا؟ اس کی ماں کو اسرا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ کس سے التجا کرتا اسے پانے کی، اپنے دل کو سمجھاتا؟ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان پر موجود بادل برسنے لگے اور حازم اس بارش میں بھیگتا رہا۔ اسرا کا جواب بار بار اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جو کہ اس کی بے چینی میں مزید اضافے کا باعث تھا۔ اسے محبت میں پہلی ٹھوکر لگی تھی اور وہ بکھر گیا تھا۔ ہم قسمت میں نہیں تھے تو ہم سے ہاتھ بھی نہ ملایا۔ سمجھدار تھا یار میرا، قریب ہو کر بھی پاس نہ آیا۔ کچھ لوگوں کے اس نصیب میں لاحاصل محبتوں کا قرب ہوتا ہے اور لاحاصل محبتیں خون بن کر رگوں میں دوڑتی ہیں۔ یہ ہمارے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں مٹتی، آخری سانس تک اس کا احساس، اس کی یاد، اس کی دل کے ایک حصے میں موجود رہتی ہے۔ اب جو یہاں پہ یہ سیکنڈ پارٹ ختم ہوتا ہے۔ اب جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کل آئے گا، تو تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ تھینک یو۔